بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی، عام خبروں کے ساتھ حاضر۔ میرے پاکستانیوں، کچھ خبریں تھی شیئر کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہ دوپہر کو جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی کیونکہ میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے لیے معذرت۔ خبروں کی طرف آتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج بھی اہم ترین ہیپننگز ہوئی ہیں۔ آج جماعت اسلامی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا رابطہ بحال ہوا ہے۔ جے یو آئی کے جو قائد اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ اپنی بات سے، یعنی کہ ایک طریقے کا سمجھیں کہ انہوں نے پیچھے ہٹے ہیں، کہ فیض حمید کا نام میں نے کل کے پروگرام میں غلطی سے لے لیا تھا، جو موجودہ چیف ہیں انہوں نے ان سے تحریک عدم اعتماد لانے کا کہا تھا۔ اور تو یعنی کہ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان کی باتیں میں جلدی پہلے ہی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پھر دوسری باتوں کی طرف جا سکیں۔ دوسری چیز، مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ تو مجھے پہلے بھی امید تھی اس بات کی کہ ایسا کچھ ہوگا، اور عمران خان نے بھی اسی وجہ سے یہی کہا تھا، پارٹی کو یہی ہدایت جاری کی تھی کہ جے یو آئی سے صرف دھاندلی کے خلاف احتجاج کی حد تک بات کی جائے۔ جہاں تک احتجاج کی بات ہوتی ہے تو یہ تو تھی خیر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خبریں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ پورا ملک احتجاج کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ سندھ میں بہت ہی بڑا احتجاج، جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے بہت ہی بڑا احتجاج کیا ہے سندھ میں، اور سندھ میں مختلف پارٹیز نے جی ڈی اے کے احتجاج کو جوائن کیا ہے۔ اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ پورا کا پورا سندھ باہر تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہونے کے باوجود سڑکوں کو بلاک نہیں کیا گیا اور ٹریفک کو جام نہیں کیا گیا۔ ٹریفک رواں دواں رہی ہے، بلکہ سندھ میں تو احتجاج آج جی ڈی اے نے کیا ہے۔ بلوچستان میں الیکشن کے بعد سے لگاتار احتجاج جاری ہے۔ صدام خان ترین شدید احتجاج کرے ہوئے، اور پورا ملک، پورا بلوچستان معافی چاہتا ہوں، شدید احتجاج کی لپیٹ میں، اور مسلسل احتجاج جاری ہے۔ جبکہ خان صاحب نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو کی توشہ خانہ کیس اور عدت کیس اور سائفر کیس میں سزا معطلی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ بیرسٹر رئیس ظفر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اس کے حوالے سے، اور خبر آئی ہے کہ ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ تو میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس سے عامر فاروق کی عدالت سے اتنی امید نہ ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کوئی بھی ہومیوپیتھک قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ البتہ مزید چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جاری ہیں۔ کل حلیم عادل شیخ جو ہیں ان کو رہا کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں۔ حلیم عادل شیخ کو رہا کیا گیا تو ان کے پاس ایک خان صاحب کا سکیچ تھا، اور وہ سکیچ اٹھا کے جب باہر آئے تو یعنی کہ پرجوش تھے۔ ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یعنی کہ کوئی بھی پریس کانفرنس وغیرہ کے موڈ میں ہیں۔ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ آج سیاست کرنے کے قابل نہیں بچے۔ تو حلیم عادل شیخ تقریباً 4-5 مہینے سے جیل میں تھے، وہ بھی 9 مئی کے اس میں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ پتہ نہیں ہے 9 مئی ایسا کیا ہو گیا تھا کہ 9 مئی کا رونا ہی ختم نہیں ہو رہا، پچھلے 10 مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ تو حلیم عادل شیخ کل رہا ہوئے، اور آج اچھی خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن طیبہ راجہ جو تقریباً 10 مہینے سے قید تھی، میرے خیال سے 10 مہینے سے قید تھی، وہ ان کو رہائی ملی ہے۔ تو وہ بہت ہی زیادہ جذباتی مناظر تھے جب وہ اپنے والد سے اور گھر والوں سے ملی ہیں۔ ساتھ ہی کل 2 بجے احتجاج کی کال دے دی خان صاحب نے، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان تمام پارٹی سے رابطہ جاری رکھیں جو دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ عمر ایوب خان جو ہے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، ان کی بھی ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے
منظور کر لی ہے۔ جی ڈی اے کے سربراہ، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ جس وقت احتجاج میں شامل تھے، یعنی کہ جو جلسہ نما ان کا احتجاج تھا، بہت بڑا یعنی کہ ان کا احتجاج تھا جو وہاں سندھ میں ہوا ہے، وہ ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو جی ڈی اے کے سربراہ کو احتجاج میں جس وقت وہ شامل ہوئے تو اس دورانیے ایک کال آئی، ایک بہت ہی اہم شخصیت کی جانب سے کال آئی، اور ایک بہت اہم ترین اور طاقتور ترین شخصیت نے پیر پگاڑا کو کال کی، جس کے بعد پیر پگاڑا صاحب نے کال سن کے کہا کہ اب حر آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ جی ڈی اے کے حوالے سے کیا مشہور تھا، اور اب جب پیر پگاڑا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ حر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آگے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں پر احتجاج کے بارے میں جب عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے ملک بھر میں، وہیں پر آج ایک ایسا کام کیا گیا ہے جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا میرے خیال سے۔ فارم 45 کافی دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پاس موجود ہیں، لیکن آج انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا ہے عمران خان کی ہدایت کے اوپر۔ میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں تقریباً 150 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ٹکٹ ہولڈرز اور رہنماؤں نے وہاں پر شرکت کی، اور تقریباً 45 حلقوں کے فارم 45 عالمی میڈیا کو دکھائے ہیں۔ اور وہ جب ادھر میریٹ ہوٹل کی جب کوریج ہو رہی تھی اس کی، تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، اور وہ پورا یعنی کہ سارا عالمی میڈیا ادھر تھا۔ لیکن اس پریس کانفرنس سے آپ کہہ دیں اس جلسے کے دورانیے ہی ایک ایسی پریس کانفرنس چلا دی گئی جس کی امید نہیں تھی، بلکہ خیر امید تو تھی لیکن اتنی وہ گھٹیا قسم کی پریس کانفرنس، نہ اس کا سر نہ اس کا پیر، عطا تاڑر اور مریم اورنگزیب کو میدان میں اتارا گیا جی، اور ان دونوں کو حکم آیا اوپر سے کہ آپ نے تب تک پریس کانفرنس جاری رکھنی ہے جب تک پی ٹی آئی کا یہ جو کنونشن نما ہے یہ ختم نہ ہو جائے۔ لیکن وہ بہت ہی بڑا تحریک انصاف کا تھا، جس میں ریحانہ ڈار صاحبہ، شیر افضل مروت، شاندانہ گلزار، سلمان اکرم راجہ، حتیٰ کہ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی، اور ہر ایک نے اپنے ساتھ جو ظلم ہوا، ان پر تشدد ہوا، اس سے آگاہ کیا۔ ان کے اوپر عالمی پریشر پہلے ہی ہے، اور امریکی سینٹ کی اہم ترین کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے، مینڈیٹ چوری کی تحقیقات کی جائے۔ دی اکانومسٹ پہلے ہی ان کو مینڈیٹ تھیوز کہہ چکا ہے، نئی حکومت آئی نہیں ہے اور اس کو پہلے ہی مینڈیٹ تھیوز کہہ دیا گیا ہے۔ جبکہ لاہور میں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا تھا تو نواز شریف کو مشورہ دیا گیا کہ وفاقی حکومت لینے کے بجائے پنجاب کی حکومت لی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کل خواجہ سعد رفیق نے یہ مشورہ دیا تھا کہ قومی حکومت بنائی جائے۔ خدا کا واسطہ خواجہ صاحب، پہلے بھی تو نے قومی حکومت کا تجربہ کر ہی لیا ہے اور اس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ کچھ اور خبریں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مانسہرہ کے حلقہ این-15 کی ایماندار خاتون آر-او کو الیکشن ریزلٹس میں تبدیلی نہ کرنے پر ہٹا دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق خاتون افسر نے رزلٹ تبدیلی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس ملک میں کوئی ایماندار افسر یا ایماندار کوئی بھی ہو چل نہیں سکتا۔ ڈاکو راج چلے گا، آپ قتل کر دیں، وہ اگر آپ طاقتور ہیں، ڈکیتی چلے گی، قتل اگر آپ طاقتور ہیں کر دے، یا آپ کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، وہ سب کچھ چلے گا، لیکن ایک ایماندار آفیسر کبھی بھی اس ملک میں نہیں رہ سکے گا۔ یہ بات ہے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا خیر سے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نے عامر فاروق صاحب سے زیادہ امید نہیں لگانی، تو وہی ہوا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کو یہ واپس بھیج دیا ہے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا کہ جی قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ان 3 حلقوں کا فیصلہ کریں آپ۔ تو خیر سے الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب جانتے ہیں، تو ان سے نہ ہی امید رکھیں تو اچھا ہے، اللہ سے ہی امید رکھیں کہ وہی کچھ بہتر کرے اس ملک کے لیے تو زیادہ ٹھیک ہے۔
عمران خان کے کیسز کی بات کی جائے تو عمران خان نے توشہ خانہ کیس، سائفر کیس اور اس میں ادھر کے کیس میں بتا چکوں کہ درخواست دائر کی ہے کہ سزاؤں کو معطل کیا جائے. عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی نے بھی سائفر کیس میں سزا معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اللہ ہی ہماری مدد اللہ ہی ہماری مدد کرے، اللہ ہی اس ملک کی مدد کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ جب تک جسٹس عامر فاروق موجود ہے انصاف کی امید نہ ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت تھوڑی رکھیں، نہ ہونے کے برابر رکھیں. علی امین گنڈا پور صاحب اب احتجاج کی جانب آ جاتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور احتجاج کو کل پشاور سے لیڈ کریں گے اور علی امین گنڈا پور کی بھی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں. مختلف کیسز میں ان کو بھی خیر سے کیا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کے خیر نامزد وزیر اعلیٰ کے انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. یہ صوبوں میں لڑائی کے سبب تک پنجاب پولیس کس کے کہنے پر یہ گھٹیا حرکتیں کر رہی ہے، یہ بکواس حرکتیں کر رہی ہے. یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا، ملک شدید مشکلات کا شکار ہے. خدا کا واسطہ اس کو مزید مشکلات میں نہ دھکیلے. NA-70 صاحبزادہ حامد رضا PP-45 سے عمر جاوید گھمن کے درخواست پر الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر کو 20 فروری تک جواب طلب کر لیا. PP-45 اور NA-70 کی عوام کا حق چھینا ہے. عوام نے ووٹ عمران خان کو دیے لیکن ایک مخصوص ٹولے نے ملی بھگت سے الیکشن چوری کیا. غیرت کا مظاہرہ کریں، عوام کے لیے رائے کی عزت کریں، انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی. دیکھتے ہیں جی 20 فروری کو جواب طلب کر لیا. NA-70 اور PP-45 صاحبزادہ حامد رضا ادھر سے الیکشن لڑ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں پھر کہہ چکا ہوں کہ سکندر سلطان راجہ ہے تو زیادہ امید نہ ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے. بس ہم اس ملک کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. علی امین گنڈا پور نے بڑا اہم اعلان کر دیا اور خیر سے جو مخصوص لوگ ہیں، وہ لوگ جو صحت کارڈ اور لنگر خانوں سے وہ یعنی کہ فائدہ اٹھا رہے تھے، تو ان کے لیے علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا کہ وزیر اعلیٰ بنتے ساتھ ہی پہلا کام میرا یہ ہوگا کہ صحت کارڈ اور لنگر خانوں کو بحال کیا جائے گا. میں خود ہسپتالوں کی صورتحال دیکھ کر آئی ہوں. جس وقت تک صحت کارڈ موجود تھا پرائیویٹ ہسپتالوں میں عوام کا جمع غفیر میں نے خود دیکھا ہے. لیکن جب سے صحت کارڈ بند ہوا ہے تو عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. انہوں نے یہ سوچ کر کہ عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صحت کارڈ بند کر دیا. لیکن ان بےغیرتوں نے یہ نہیں سوچا کہ لاکھوں کروڑوں عوام جو اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اس کا کیا ہوگا. انہوں نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے صحت کارڈ کو بند کیا. احتجاج کے جو وہ ہیں ایریاز ادھر بھی خیر سے وہ انہوں نے بتا دیا کہ کس کس علاقے میں احتجاج ہوگا. تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سینٹرل پنجاب میں جو ہے وہ لاہور پریس کلب میں احتجاج ہوگا. قصور مسجد چوک، ننکانہ کچہری چوک، نارووال فیض احمد فیض پارک، گجرات GTS چوک، حافظ آباد پریس کلب، گجرانوالہ نوشہرہ روڈ، اجرائی ہاسپٹل چوک، منڈی بہاؤدین پریس کلب، ملک وال چوک، شیخوپورہ صدر، سیالکوٹ کچہری چوک. یہ تھی جی سینٹرل پنجاب کی. جنوبی پنجاب کے ٹریبیونل کوارٹرز میں پرامن احتجاجی مظاہرے کے مقامات: ننکانہ چوک ملتان، فرید گیٹ بہاولپور، ٹریفک چوک DG خان. اور خیر سے میں 2-3 دنوں سے لگاتار کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کریں بے شک کریں، لیکن جو آپ کو لگے انتشار پھیلا رہا ہے اس کو سامنے لائیں اور اس کی ویڈیو ہو سکے تو اس کی ویڈیو بنائیں، ثبوت کے طور پر اس کی ویڈیو رکھیں اور اس کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں. یہی بات حماد اظہر نے اپنے ٹویٹ میں کہی ہے کہ کل کے احتجاج میں آپ سب نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے. اگر کوئی پرتشدد ہو یا کسی نئے فالس فلیگ آپریشن کی خاطر توڑ پھوڑ کی کوشش کرے تو اسے روک کر اس کی اچھی طرح سے شناخت کریں اور اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کرنا ہے. اگر کوئی بامعلوم مشکوک گاڑیاں اس عمل سے نظر آئیں تو ان کی ویڈیوز بنائیں اور پیچھا کریں. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 9 مئی کی تیاری کیے ہوئے ہیں، یہ 9 مئی کر کے رہیں گے، لیکن آپ نے ان کو 9 مئی والا فالس فلیگ آپریشن دوبارہ نہیں کرنے دینا.
یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، بار بار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے لیکن پرامن رہنا ہے، اور ان لوگوں کو سامنے لانا ہے اور پولیس کے حوالے کرنا ہے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کریں یا مشکوک گاڑیاں ان کا پیچھا کریں اور ان کی ویڈیوز بنا لیں اور ان کا یہ بتائیں، ہو سکے تو چھوٹے چھوٹے اپنی کلپ بنا کر نیٹ پر چڑھا دیں کہ جی یہ گاڑیاں ہیں، یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتی اور یہ انتشار پھیلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں فلاں اور فلاں جگہ پہ جا کر احتجاج کرنا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے پہلے ہی مقامات بتا دیے ہیں، اس سے آگے آپ نے بالکل نہیں جانا، اور اگر آپ اس سے آگے گئے تو یہ بہانہ بنائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی بنیاد پر یہ کالعدم قرار دے دیں۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں ہونے دینا۔ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسد کیسر کا محمود خان اچکزئی سے ٹیلی فونک رابطہ، احتجاج میں شرکت پر گفتگو۔ اسد کیسر کے مطابق جی ڈی اے سے بھی رابطہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے رابطہ ہو چکا ہے، اور عمران خان نے اسد کیسر کو رابطہ کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈانڈی کے خلاف احتجاج کرنے والی تمام پارٹی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، لیکن فضل الرحمان کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں زرداری اور نواز شریف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پی ٹی آئی سے مذاکرات ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ بندہ، میں پہلے ہی مجھے اس بندے پر شک تھا، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان اپنی یعنی کہ یہ صرف اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اگر ابھی اس کو صدارت کی آفر واپس کر دی جائے تو یہ سب کچھ بھول بھلا کر ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا جن کے خلاف ابھی یہ بول رہا ہے۔ خیر سے جاتے جاتے ایک اہم بات کرتا چلوں کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اپنی پارٹی کی 180 نشستیں واپس ہونے تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، جبکہ قیدی نمبر 804 سے ملاقاتیں مسلسل جاری ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ کوشش کروں گا کہ رات کو اگر کچھ اور خبریں آئیں تو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا، نہیں تو اب تک یہ تھی صورتحال۔ دوپہر کی ویڈیو نہیں آ سکی، اس وجہ سے یہ ویڈیو کو زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، لائک کرو۔ میں صرف بول سکتا ہوں، آپ لوگوں کے اوپر میں دباؤ یا خیر سے دباؤ ڈالنے کی تو ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو صرف کہہ سکتا ہوں، کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ اور ہاں، بیل آئیکن بھی دبا دیں انگلی یا انگوٹھے سے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔